یہاں پہ تو بات نہیں ہے، ایک اور حوالہ میرے سامنے آیا ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ. اچھا الامداد رسالہ میں جو یہ دیوبندیوں کا رسالہ ہے بڑا مشہور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا. اچھا اس کے اندر جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کلمے کے اوپر احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں وہ دوستوں میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور یہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ سننا ہے، بڑا زبردست تبصرہ ہے. اچھا یہ اسکرین شیئر ہوگی ہے، یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر اس کی 15 ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے جی 78. یہاں سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے، تمہاری اللہ تعالیٰ تمہیں طویل عمر عطا کرے. اشر تھانوی نبی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا یہ رائے پوچھی جا رہی ہے جی. یہ اب صفحہ نمبر آ گیا ہے جی 79، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 79 ہے فتاوی رضویہ. اچھا جس کی طرف اس کے کسی چاہنے والے نے لکھا کہ اس نے خام میں کلمہ طیبہ پڑھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کی جگہ تیرا نام اشرف نہیں پڑھا، تو زبان اس کے بعد خیال آیا یہ تو غلط ہے، دوبارہ کلمہ پڑھا تو زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف رسول اللہ نکلتا ہے. میں نے غور کیا یہ تو صحیح نہیں، لیکن زبان سے بے اختیار یہی نکلتا ہے. جب بار بار ایسا ہوا تو میں نے تمہیں سامنے دیکھا، میں زمین پر گر پڑا اور سخت چیخ و پکار کی، اور مجھے خیال آتا ہے کہ میرے اندر باطنی قوت ختم ہو گئی ہے. پھر میں جاگا مگر حس کا غائب ہونا اور نا طاقتی پہلے کی طرح ہی تھی، مگر نیند اور بیداری میں صرف تمہارا ہی تصور تھا. بیداری کی حالت میں نے غور کیا کہ کلمہ طیبہ غلطی ہو گئی ہے، کہ کیا کلمہ طیبہ غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے اس خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کی، میں بیٹھ گیا، پھر میں دوسری کروٹ لیٹ گیا. کلمہ طیبہ میں واقعی غلطی کے تدارک کے لیے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. حالانکہ میں اب بیداری میں تھا، نہ کہ حالت غفلت میں و نیند میں، لیکن یہ معاملہ بے اختیاری میں تھا. زبان پر میرا کنٹرول ختم ہو چکا تھا، حتیٰ کہ یہی عمل سارا دن رہا. دوسرے روز بہت رویا ہوں. ان وجوہ کے علاوہ دیگر کئی وجوہ نے بھی مجھے آپ کی محبت عطا کی ہے. کہاں تک عرض کروں؟ اس شخص کا مکتوب ختم ہوا. اشرف علی نے اس کے جواب میں لکھا. اچھا اشرف علی نے اس کے جواب میں کیا لکھا ہے وہ دوستو یہ دیکھیں. اشرف علی نے اس کے جواب میں لکھا اس واقعے میں تمہارے لیے اس بات کی تسلی ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کر رہے ہو وہ سنت کا متبع ہے. یہ لیں جی، یعنی اگر کوئی بندہ اس بندے کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا وہ پیروکار ہے وہ بندہ سنت کا متبع ہے، سنت کا پیروکار ہے. اور یہ تمام واقعہ اشرف علی نے خود اپنے ماہنامہ رسالہ الامداد میں اعلانیہ شائع کیا، خوشیاں مناتے ہوئے، بلکہ مریدین کو اپنی تعلیم اور بزرگی کی ترجیح میں غلو کی طرف بلاتے ہوئے، اس لیے کہ رسالہ کا مقصود یہ ہے کہ مریدین سے ان کی ہدایت میں راہ راست پر جانے. تو شریعت مبارکہ کا ان دونوں اشخاص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور یہ وہی اشرف علی ہے جس نے اپنے ایک رسالہ جو 3 چھوٹے چھوٹے اوراق پر مشتمل ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب نسبت کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا اگر اس علم غیب سے مراد اس طرح کے علوم ہیں کہ اس سے کوئی شے خارج نہیں تو اس کا باطل ہونا عقلاً و نقلاً باطل ہے. اور اگر مراد پاس علوم غیبیہ ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے؟ کیونکہ یہ تو زید عمر بلکہ ہر بچے پاگل بلکہ ہر چوپائے اور حیوان کو حاصل ہے. یہ تقویۃ الایمان باقی کتابوں کے اوپر اس کے اوپر فتاوی جب بھی موجود ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کافر مرتد اور وہ زندیق بھی قرار دیا گیا ہے. اچھا اس عبادت پر علماء شریفین نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ شخص کافر مرتد ہے. یہ دیکھا گیا والا بھی آ گیا، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جیسا کہ حسام الحرمین میں تفصیل موجود ہے. میں اس کے جواب سے مطلع فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمایا، آمین. اچھا اب لکھا ہوا ہے اے اللہ ہم تیرے لیے اپنے نبی محمد پر ان کی آل و اصحاب جو دین کے ستون ہیں پر رحمت کا نزول فرما. اے میرے رب میں شیطان کے حملوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ مجھ پر وہ حملہ ور ہوں. ائمہ دین کسی کفر میں زبان کا پھسل جانا قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، یعنی ائمہ دین کسی بھی کفر میں زبان کا پھسل جانا قبول نہیں کرتے، ورنہ یہ ہوتا کہ جو خبیث القلب ہو وہ اعلانیہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کر کے کہہ دے کہ میری زبان پھسل گئی. امام قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے کفر کے ارتکاب پر اس کا یہ عذر مقبول نہ ہوگا کہ میری زبان پھسل گئی. اس میں یہ بھی ہے امام ابو محمد بن ابی زیاد نے فرمایا ایسی صورت میں کسی کا یہ عذر قبول نہیں کہ زبان قابو میں نہ رہی. اس میں یہ بھی ہے امام ابو الحسن القابسی نے شخص کے قتل کا فتویٰ جاری فرمایا ہے، یعنی جو یہ کہے کہ میری زبان پھسل گئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مارے متعلق اس طرح کے الفاظ کہے تو اس کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ اس کو قتل کر دی جائے جس نے نشی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا، کیونکہ اس سے متعلق خیال یہی ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے اور وہ حالت ہوش میں بھی ایسے ہی کہا کرتا ہے. پھر زبان کا پھسلنا ہو تو 1 یا 2 حرفوں میں ہو. یہ تو نہیں ہوگا کہ سارا دن زبان کنٹرول میں رہے، جیسے کچھ مرید نے بھی کہا کہ سارا دن زبان میرے کنٹرول میں نہیں رہی.
سارا دن میں یہی کہتا رہا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ۔ ایسا ہونا غیر مقبول و غیر معقول ہے۔ جامع الفصولین کی 38ویں فصل میں ہے، ایک شخص مختلف مسائل میں مبتلا ہوا اور وہ کہتا ہے اے اللہ تو نے میرے مال، میری اولاد اور یہ چھین لیا، اس کے بعد اور کیا کرے گا، اور باقی رہ ہی کیا گیا جو تو نے نہیں کیا، اور اس کی مثال دیگر الفاظ کہے تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح شیخ عبد الکریم سے منقول ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ ایک مریض کی زبان سے شدت مرض کی وجہ سے بلا قصد ایسا کو کلمہ جاری ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ایسا اگر کوئی حرف بھی جاری ہو جائے تو خواہ بلا قصد ہو تو اس پر کفر کا حکم ہی جاری کیا جائے گا اور زبان بہکنے کا عذر سچا نہ سمجھا جائے گا۔ جب نصف سطر میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو وہاں کیسے تصدیق جائے گا جب جواب میں اور سارا دن بیداری میں ایسا بکتا رہا؟ بلکہ یہ شخص تو یقیناً ظالم، زیادتی کرنے والا اور کذاب و جھوٹا ہے۔ کیا تمہارے علم میں نہیں اللہ تعالیٰ نے جسم کو ارادہ بدل کے تابع بنا رکھا ہے؟ حق واضح فرمانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہے تو تمام جسم درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے، زبان کا قول اس وقت ہی فاسد ہوگا جب اس سے پہلے دل فاسد ہوگا۔ مذکور شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے منہ میں زبان ایسا حیوان ہے جو اپنے ارادے میں مستقل ہے، دل کے تابع نہیں، جیسے کوئی شخص سرکش گھوڑا نہایت ہی کمزور سوار کے تحت ہو، وہ اس گھوڑے کو دائیں طرف لے جانا چاہے مگر وہ بے پرواہ ہو کر بائیں طرف چل پڑے، جب بھی اسے وہ دائیں جانب لانے کی کوشش کرے وہ بائیں ہی کو جائے، حتیٰ کہ سارا دن دل اور زبان میں جھگڑا رہا اور زبان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ بات ودا و نہایت غیر معقول ہے اور ہرگز قابل سماعت و توجہ ہے۔ اس پر بلا شبہ کفر کا ایسا حکم صادر ہوگا جو ٹل نہیں سکتا۔ کیا تم نے کبھی یہ سنا کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور سارا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے فلاں رسول اللہ کہتا رہے، یا اپنے والد کو اے کتے کتے کے بیٹے یا خنزیر بن خنزیر کہتا رہے اور صبح یا شام اس کی زبان پر یہی جاری رہے، پھر کہے میں تو یہ کہنا چاہتا تھا اے میرے ابا جان، اے میرے سردار، مجھ سے میری زبان جگڑ پڑی اور اس نے اب اور سردار کی جگہ کلب اور خنزیر کہہ دیا؟ اللہ کی قسم یہ بات ہی غلط ہے، ایسی بات کو دیوانے کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو اس قائل کا حکم ہے۔ رہا معاملہ اشرف علی کا تو اس نے جواب میں لکھا تو اس میں اس کے کفر کی تعریف کی ہے، اور بلا شبہ کفر کو اچھا کہنا اور سمجھنا بھی کفر ہوتا ہے، کیونکہ مجیب نے اس میں اپنی ذات کو تعظیم و وصف کو سمجھا کہ وہ اللہ کا رسول صاحب قوت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ان پر درود و سلام اور نبوت کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ وہ اس پر خوش ہوا ہے اور آج جا اس نے اس کی اجازت دی ہے اور اس تباہ و برباد ہونے والے کے لیے اسے تسلی قرار دی ہے۔ تم ہی بتاؤ، اگر اس تانوی کو یا اس کی ماں کو یا اس کے والد کو سارا دن گالی دیتا اور پھر کہتا میں تو تمہاری مدح و تعریف کرنا چاہ رہا تھا لیکن زبان نہ مانی، وہ صبح سے تجھے تیرے والد اور تیری ماں کو گالی دیتی رہی تھی حتیٰ کہ شام ہو گئی، کیا اشرف علی یا کوئی سب سے کمینہ اگرچہ وہ موچی ماشگی یا کوئی اور گھٹیا آدمی ہو ان عذروں کو قبول کر لے گا اور اسے کہے گا تمہارے لیے اس میں تسلی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اور تم اسے گالی دیتے ہو وہ اصل خنزیر ہے، وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا بلکہ وہ غیظ میں جل جائے گا، غیرت سے مر جائے گا، وہ کچھ کر گزرے گا جو اس کے بس میں ہو، حتیٰ کہ اگر اسے طاقت ہو تو وہ اسے قتل کر دے۔ تو یہاں تسلی دینا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور مرتبہ نبوت اور رسالت اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور تحقیر پر ہے، اور اپنے نفس ہمارا جو بکثرت اسے برائی کا حکم دیتا ہے کہ طرف نبوت اور رسالت کی نسبت کرنے کو پسند کیا، بے شک ان لوگوں نے تکبر کیا اور اللہ کے بہت بڑے باغی قرار پائے۔ بلا شبہ اشرف علی اور اس کا مذکور مرید دونوں رب غیور کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ یہ لیں، یہ آپ کے سامنے دوستوں یہ حوالہ پڑا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔